أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمدًا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده
وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. مختصر حمد و ثنا کے بعد خالص شہد اور خالص دودھ اور خالص زمزم ان تنہ دے خالص ہوندی پہچان کی. تو تسی سارے جواب اندر یہی کہو گے کہ ملاوٹ کا دور ہے، چیزاں 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 5 نمبر بھی پڑھ دیا پہیاں.
لہذا اس دور اندر خالص شہر کی پہچان یہ ہے کہ خالص شہر تو ہے جڑا مکھیاں دے شہر والے چھچے دے وچوں نکلیا ہوئے کہ خالص دودھ ہے جڑا کسی گائے یا بھینس دے تھنا دے وچوں نکلیا ہوئے اور خالص زمزم وہ ہے جڑا چاہے زمزم دے وچوں نکلیا ہوئے اس گالوں ساری بندے نے جنہاں تین گلاں کا کیتیاں تے اللہ کرے چوتھی گل میں سارے منن اور چوتھی گل کی ہے کہ جویں خالص شہر جو ہے جڑا چھچے جو نکلے خالص دودھ جو ہے جڑا بھینس دے تھنا جو نکلے خالص زمزم وہ ہے جڑا چاہے زمزم جو نکلے ایویں چوتھی گل بھی سمجھ لاؤ کہ خالص دین حنیف وہ ہے جو محمد رسول اللہ دی زبان جو نکلے صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ میٹھا بنا کے چینی رڑا کے وچ پتی پا کے کیمیکل رڑا کے شہد بنا لوے انہوں خالص نہیں لگیا جائے گا کوئی بندہ چٹے کیمیکل رڑا کے کوئی چٹے رنگ شنگ پا کے دودھ بنا لوے تے انہوں خالص دودھ نہیں لگیا جائے گا کوئی بندہ بہترین منرل واٹر لے کے تے انہوں استعمال کر کے تے زمزم آکے تے زمزم تے نہیں نہ بڑا لگا میرے محترم بھائیوں ایویں کہ جنہیں ملاوٹ والا شہد خالص نہیں ہوتا ملاوٹ والا دودھ خالص نہیں ہوتا ملاوٹ والا پانی خالص زمزم نہیں ہوتا ایمیں ملاوٹ والا دین بھی دین محمدی ہو سکتا نہیں ہو سکتا تے خالص شہد لین واسطے اعتماد کیدے تے کرنا ہے جڑا بیچدا ہے وہ تے کرنا ہے نا بھائی پتہ نہیں کیویں دا بیچدا ہے بندیاں دے اعتماد تے نہیں نہ کرنا دودھی تے اعتماد تے نہیں نہ کرنا پتہ نہیں کیویں دا دودھ دیندا ہے دور ایسا ہے سیانے بندے کہندے نے میں پیسے بھرنے نے دودھ دے میں تے اوتے کھلو کے چواواں گا سیانے بندے کہندے نے میں روپیہ 1000 چھوٹے باقی دا بھرنا ہے میں بندے تے اعتبار کیوں کراں مینوں اکھاں دتیاں نے اللہ نے پیر دیتے نے میں چل کے درخت دے کول کھلو کے شہر تے چھتے تو آپ لواواں گا اے اللہ دے بندیو جویں شہد بیچن والے تے اعتبار نہیں جے کردے دوتی تے اعتبار نہیں جے کردے پھر دین دے معاملے دے اندر ہر غیر تے اعتبار کیویں کر لیندے جڑا کہہ دے وے دین ہے اونوں دین مان لیندے ہو جڑا کہہ دے وے شریعت ہے اونوں شریعت مان لیندے ہو نا جویں اوتھے بندیاں تے اعتماد نہیں کیتا جا سکدا ایویں ایتھے بھی بندیاں تے اعتماد کیتا جا سکدا نہیں ڈائریکٹ قرآن کھول لے ڈائریکٹ کمری والے دا سچا فرمان کھول لے اللہ پاک نے ڈیوٹیاں لگائیاں مکھی کو اللہ نے حکم دیتا ہے شہد بنا وہ بڑھائی جا رہی آدھی ڈیوٹی ادا کر دیئے کہ نہیں بولو اور تسی بھی کوئی ڈیوٹی ادا کرو اللہ پاک نے مجھتے گائے دی ڈیوٹی لگائی ہے دودھ دے رہی ہے کہ نہیں ڈیوٹی ادا کر رہی ہے کہ نہیں چاہے زمزم دی ڈیوٹی لگائی ہے قیامت میں کمدہ تک سکڑا نہیں 4 ٹربینہ لگنا نہیں جنگاں 24 گھنٹے چلی جا رہی نے زمزم کٹی جا رہی نے حکم ہو جائے چاہے زمزم نو زمزم مکنا نہیں چاہیے زمزم آج تک مکیا زمزم دا کنواں ڈیوٹی ادا کر رہا کہ نہیں تے چوتھی گل بھی منو ہاں
اللہ پاک نے دین حنیف پہنچان دی بھی کسی کی ڈیوٹی لائی ہے کہ نہیں؟ کہ دی ڈیوٹی لائی ہے؟ وہ دا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ڈیوٹی لائی کسے لائی؟ قرآن پاک اندر کیڑی سورت اندر؟ سورہ المائدہ اندر اللہ پاک نے فرمایا کنویں آیت اندر؟ آیت نمبر 67 اندر کیا کیا ہے؟ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کرتا ہے. فرمایا یا ڈیوٹی لگ رہی، فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا کنو رسول نو یا ایوہ الرسول، اے رسول. اللہ رسول ہون جڑا رسول ہوئے گا وہی بولے گا نا. اور میں جو پہلے مجمع جواد نامہ حضرت مولانا عطار رحمان پنجابی صاحب تے جڑا بندہ بولے گا وہی بولے گا نا جنہاں کا نام ہے. تسی تے نہیں بولو جنہوں بلایا جائے بولنا تے ہوتا ہی پڑھ رہا ہے نا. اور اللہ پاک رسول نو بلا رہا ہے، اللہ پاک رسول نو. اور ساڈے جو تے کوئی رسول نہیں، کیوں بھی ہے تو اڈے جو کوئی ساڈے جو کوئی رسول نہیں، اللہ رسول نو بلا رہا ہے. لہذا پتہ لگا ڈیوٹی رسول دی ہے. کی آکھیا توجہ فرمایا یا ایوہ الرسول، اے رسول. اللہ پوری کائنات دیاں جناب مخلوقات وچوں انساناں دے وچوں اللہ بات لگا کہ رسول نو بلا رہے ہیں. رسول اے رسول میں تیری ڈیوٹی لگانا چاہنا ہوں. لہذا پتہ لگا جڑا رسول ہوئے گا وہی بولے گا، جڑا رسول ہوئے گا دی ڈیوٹی رب لگائے گا. جیڑی ڈیوٹی رب لگائے گا دین پہنچانا بھی دی ذمہ داری ہوئے گی نا. یا ایوہ الرسول، اے رسول میں رسول کوئی نہیں، لہذا میری ڈیوٹی کوئی نہیں. دین پہنچانا ہے، سمجھانا دی نہیں، دین پہنچانا میری ڈیوٹی کوئی نہیں. یا ایوہ الرسول، اے رسول تواڈے وچوں کوئی رسول نہیں، لہذا تواڈی ڈیوٹی نہیں دین پہنچانا. یا ایوہ الرسول کوئی شیخ الحدیث رسول نہیں، لہذا اللہ کو دین نقل کرنا کسی شیخ الحدیث دی ڈیوٹی کوئی نہیں. یا ایوہ الرسول، اے رسول کوئی بڑی رسول کوئی نہیں، لہذا کسی بڑی دی ڈیوٹی نہیں کہ جناب اللہ کو نقل کرے دین ہے. یا ایوہ الرسول حضرت بکر صدیق رسول نہیں، لہذا نہ دی ڈیوٹی نہیں کہ اللہ پاک رسول بن کے جناب بڑی تک پہنچانے. یا ایوہ الرسول حضرت عمر نے جناب عثمان نے جناب علی و سارے صحابہ رسول نہیں، لہذا نہ دی ڈیوٹی نہیں کو دین اللہ کو نقل کر کے سانوں پہنچانے. یا ایوہ الرسول کوئی امام رسول کوئی نہیں، اس وقت امام دی ڈیوٹی نہیں اللہ پاک کو نقل کر کے ساڈے تائیں دین پہنچانے. یا ایوہ الرسول امام شافعی رسول نہیں، لہذا امام شافعی دی ڈیوٹی نہیں لگائی جا رہی کہ تسی میرے کو سننا ہے کہ لوگاں نوں کہنا ہے میں جو کہہ رہا ہوں تے عمل کرو. یا ایوہ الرسول، اے رسول حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رسول کوئی نہیں، لہذا نہ دی ڈیوٹی کوئی نہیں کہ اللہ کو نقل کر کے کہہ میں جو کہندا تو تے عمل کر کے دکھاؤ. حضرت امام مالک رسول نہیں، کیونکہ اللہ پاک رسول نہیں، لہذا نہ دی ڈیوٹی نہیں. وہ نہیں کہہ سکتے میں اللہ پاک کو بیان کردہ بیان عمل کرو. حضرت امام
نہیں سکتے کہ میں اللہ کو نقل کردہ پیا لہذا دیتی عمل کرو حضرات جی وقار پتہ لگا کائنات کا کوئی بھی بندہ نہیں کہہ سکتا کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے مدد کا پیشوا رسول لہذا دی ڈیوٹی اللہ پاک کو منصوب کرنا اگر کوئی یہ گل کرے گا کہ میرے مدد کا پیشوا رسول وہ لکھ کے نہیں دے سکتا اقرار نہیں کر سکتا لہذا پتہ لگا کوئی امام رسول نہیں کوئی بڑی رسول نہیں کوئی جناب صحابی رسول نہیں ڈیوٹی رسول کی لگائی جا رہی ہے پھر رسول کون ہے جیتے تے قرآن کا نزول ہے کوئی اللہ کا رسول ہے جڑا بابا فاطمہ الزہرا بطول ہے کوئی اللہ کا رسول ہے اور جڑا بھائی آمنہ کا پھول ہے کوئی اللہ کا رسول ہے ڈیوٹی رسول دی کھیلی ڈیوٹی ہے بولو رسول دی یہ حق صرف رسول کو حاصل ہے کہ وہ کہے میں اللہ سے بیان کر رہا ہوں عمل کرو تمہیں اجر ملے گا اور کوئی کہہ نہیں سکتا کیونکہ ڈیوٹی اللہ نے صرف رسول دی گل سمجھ آنی کے لیے آ رہی اللہ کو اکبر اللہ توجہ کرنا بدلا تیزی میں گل مجھو لگ سمجھا رہا تانو ساری گل سمجھا رہا اللہ فرما دے یا ایوہ الرسول اے رسول رسول کون ہے آمنہ دا در یتیم رسول جڑا مائی آمنہ دا پھول وہی اللہ دا رسول اللہ اللہ میں قربان جاواں مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثال مدنی دے نالے ساری دنیا تو بے مثال اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میرے جو تساں دے پیو مرشد جنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سیدت نادر والا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا پوری آیت کا ترجمہ سمجھ کی جا رہا ہے یا ایوہ الرسول ڈیوٹی کے لیے لائی جا رہی ہے بولو ڈیوٹی کے لیے اللہ تے رسول دیئے تے رسول کون ہے رسول کون گل پکانی آ جی رسول کون ہے جیڑا مائی آمنہ دا پھول ہے بولو ہوئی اللہ دا
اللہ اکبر ہن اگلا جملہ یا ایھا رسول اللہ اے رسول جی اللہ جی کی گل ہے فرمایا بلغ ڈیوٹی لگ رہی ہے بلغ ما انزل الیک اے میرے رسول میں تیری ڈیوٹی لگاوندا پیا وا اللہ کی ڈیوٹی لگا رہے ہو فرمایا بلغ پہنچا دیو اللہ کی پہنچاوا فرمایا ما انزل الیک جو اسی تواڈے ول نازل کر دے پینا وہ کہ لوکاں تک پہنچا دیو نا اور پتہ لگا میرے پیغمبر لوکاں تک کی پہنچا رہے ہیں وہی پہنچا رہے ہیں جو اللہ نے میرے پیغمبر تے نازل کیتا ہے تے میرے پیغمبر دی اللہ نے کی نازل کیتا ہے آؤ پڑھیے سورہ شعراء پڑھیے ایت نمبر 91 92 93 پڑھیے میرے پیغمبر تے کی نازل ہویا ہے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ اللہ اکبر اللہ فرمایا آسمان کو نازل کرنے والا رب العالمین لے کے آن والا جبریل امین جنہیں سینے تے نازل ہویا رحمت للعالمین جو نازل ہویا ہو کتاب مبین جنہ عمل کر کے دکھایا وہ سارے مومنین نے وہ سارے کون نے وہ سارے مومنین نے مومنین جان جو مومنین ہوں وہ جان جو کہ کوئی نہ مومنین سارے جڑے میرے پیغمبر تے نازل شدہ کتاب دے عمل کرنا دا نا اللہ نے کی رکھیا بولو مومنین اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے گھر سمجھ بھی آ رہی ہے کوئی نہ گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ اللہ جتے سمجھنا ہے میں نے دس دیا جب پھر شروع کر دیں گے کیڑا روڑا اللہ 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 توجہ کرنا میں گل مٹو سمجھاتا جا رہا ہوں تواڈے دین اندر بٹھاندا جا رہا ہوں ایک ایک جملہ تواڈے دماغ اندر بیٹھ جائے اللہ تے دی وقار گئی آئے کہ میرے پیغمبر تے جو نازل ہویا ہے اللہ جو نازل کر دینے او میرے پیغمبر کے پہنچان دے پابند نے اللہ کی نازل کر دینے پڑھیے دوسرا مقام اللہ دے قرآن داؤ اللہ تے دی وقار سورت کے لیے سورت کا نام سورہ محمد ہے ایت نمبر 2 ہے اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدَ عَلَى مُحَمَّدَ عَلَى مُحَمَّدَ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ فرمایا مومن ہونے جڑے مان دے کیا ہے کہ دیوتے جسی اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نازل کیتا ہے اللہ سونیا تسی کی نازل کیتا ہے فرمایا باہو والا حق اسی حق نازل کیتا ہے اور حق کنوں کیا جاتا ہے سیدی دا سہارا لینا پڑے گا نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام جناب عبداللہ ہے اللہ دے پیغمبر دی ہر گل لکھ دینے ہر جملہ لکھ دینے ہر بات لکھ دینے لوگ آنکھیاں نہ لکھیا کر کبھی اللہ دے پیغمبر کے سالت اندر کبھی کے سالت دے اندر کبھی خوشی اندر کبھی کمی اندر کبھی خوشی اندر کبھی فریش مور اندر ہر گل نہ لکھیا کر ورنہ اللہ دے پیغمبر کی باتاں لکھنیاں چھڑ دیتیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ججمنٹ کیتا ایک دو دنوں کے بعد فرمایا عبداللہ لکھدا کوئی نہیں سونے پیارا منع کر دیتا ہے تو نہ کیا نہ لکھیا کر اللہ دے پیغمبر کبھی کے سالت دے اندر کبھی کے سالت دے اندر تے میرے پیغمبر نے اپنی زبان والی اشارہ کیتا آج تینوں دسا حق کی میرے نبی اپنے منہ والی اشارہ کر کے فرماتے ہیں او کتب یا عبداللہ عبداللہ میری زبان جو نکل والا ہر جملہ لکھیا کر غصے چونا لکھیا کر خوشی چونا لکھیا کر غم چونا لکھیا کر کیوں کہ اس واسطے لا یخرج
کچھ نکلتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پتہ لگا میرے نبی دی زبان چو کی نکلدا، اچھی بولو اچھی بولو، ہاتھ نکلدا ہے، پتہ لگا میرے پیغمبر جو بولتے ہیں اللہ دی مرضی نال بولتے ہیں۔ جدوں بولیا خدا او نبی بولیا، جدوں بولیا خدا او نبی بولیا، ایک حرف بھی کونوں نہیں کدی بولیا، جدوں بولیا خدا او نبی بولیا، اپنی مرضی نال نہ بولے، جد بھی بولے موتی رولے، وہ جد بھی بولے موتی رولے، بنا وحی دے نہیں سونا کدی بولیا، جدوں بولیا خدا او نبی بولیا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاوا، اللہ فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک، سونےو پہنچا دیو کی جو سی تواڈے ول نازل کرنے آؤ۔ اللہ میرے پیغمبر پر کی نازل کر دینے۔ ایک اور مقام پڑھی اللہ دے قرآن دا، اس سورت کا نام سورہ الاحزاب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاوا، خالق کائنات نے کی فرمایا، بلکہ سورہ زمر پڑھیے، پہلے سورہ زمر پڑھیے، آیت اندر 23 پڑھیے، اللہ رب العزت نے کی فرمایا سونیا محبوبا، اللہ نزل احسن الحدیث، اب بولو اہل حدیث، اللہ نزل، سورہ زمر ہے، آیت اندر 23 ہے، فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم۔ میرے پیغمبر کی حدیث نازل ہو رہی ہے، حدیث نازل ہو رہی ہے، میرے پیغمبر کی نازل ہوتا ہے۔ پڑھئے سورہ الاحزاب، پڑھئے آیت اندر 34 پڑھئے، فرمایا فَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى۔ میں نے بندہ کہنے لگا پچھلے دنوں دے اندر ہن جی قرآن تھوڑا پڑھ دیو، میں کہا گھبرانا، میں ہن بھکھاں ساریاں کٹ دیاں گا انشاءاللہ، ہن میں رج رج کے قرآن پڑھنا ہے تے سنانا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ اللہ اکبر، اللہ پاک میرے پیغمبر تے کی نازل کر دے رہے، ایک کتاب ہے، ایک حکمت ہے، حکمت تو مراد کی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب رسالہ کے اندر فرماتے ہیں حکمت تو مراد میرے پیغمبر کی حدیث ہے۔ حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ ابن کثیر اندر فرماتے ہیں حکمت تو مراد میرے پیغمبر کی حدیث ہے۔ اللہ حضرت مولانا عبد الرحمن کلانی رحمت اللہ علیہ تفسیر قرآن اندر فرماتے ہیں حکمت و مراد میرے پیغمبر دی حدیث ہے۔ کائنات کے لوگوں کئی ایک جو بندی علماء کرام اپنی تفسیر اندر حکمت و مراد لکھ دینے کہ اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے۔ تے نبی پاک نے کی فرمایا، آقا فرماتے ہیں انما اوتیت القرآن ومثلہ معا، اللہ نے میرے کو قرآن دیتا ہے، ایک قرآن ورگی شے اور دیتی ہے، اور کیڑی چیز ہے؟ فرمایا قرآن نازل کیتا ہے، ایک کملی والے دا فرمان نازل کیتا ہے۔ اللہ اللہ تو انعام خدا بند کیتے ہاتھ اوپر اہل ایمانہ، ایک قرآن ہدایت والا، ایک قرآن
اللہ پاک پر جامع قربان جاوا توجہ کرنا حضرات جی وقار فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ سنیا اگر تسا پہنچایا نہ جو سرکار کیتا ہے اگر تسا پہنچایا نہ فما بلغت رسالتہ اسی رسالت کا حق ادا نہیں کیتا اللہ جی وقار میں تواڈے کولوں پوچھنا اللہ دے پیغمبر نے سارا دین پہنچا دیتا کہ نہیں پہنچا دیتا بولو پہنچا دیتا کہ نہیں پہنچا دیتا تسی کون ہوندے ہو دسن والے تسی کون ہوندے ہو دسن والے بھی پہنچا دیتا آپا اللہ نو پوچھنے ہاں جن نے ڈیوٹی لائی ہے جن نے اللہ جس رب نے ڈیوٹی لائی ہے آپا صدا کو پوچھنے یا اللہ تو جو اپنے رسول کی ڈیوٹی لائی سی کہ دین حنیف پہنچا دے اللہ جی تسی دسو پتا انہاں پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا آپا ڈائریکٹ رسول پاک کو پوچھنے ہاں کملی والے ہو تسی پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا یا کملی والے جنہاں دے بچ رہے جنہاں نو سمجھایا انہاں نو پوچھنے ہاں صحابیوں تسی دسو کملی والے نے دین سنایا پہنچایا سمجھایا کہ نہیں سمجھایا کبھی گل صحیح ہے کہ نہیں آہو چلیے صحابہ کو آہو چلیے رسول اللہ کو آہو چلیے اللہ پاک کی عدالت کے اندر گل نہ تیری ہے نہ میری ہے نہ تیجے بھی نہ چوتھے بھی نہ پنجوے بھی نہ کسے بھی نہیں گل اللہ اللہ دے رسول دیے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ سونیا اسی پوچھنا چاہنے آؤ اسی جڑی اپنے بابو دی ڈیوٹی لگائی وہ ڈیوٹی انہاں پوری کیتی کہ نہ کیتی اللہ فرماتے نے پڑھ لو قرآن پاک اندر پڑھی اللہ کا قرآن الیوم اکملت لکم دینکم قرآن کڈا مٹھا ہے قرآن کڈا مٹھا ہے قرآن کڈا سچا ہے قرآن کڈا سچا ہے قرآن کڈا اونچا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر آمن قرآن دا کہنا وجہ تو جنت وچ گھر لینا کر نبی دی قبول غلامی تینو غلامی دین سلامی پل سنت والا گینا قرآن قرآن الیوم اکملت لکم دینکم واکممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم اسی دین دل مکمل اللہ جی تسی کہہ رہے ہو فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں لہذا پتہ لگ گیا اللہ پاک نے اپنے معبود کی جڑی ڈیوٹی لگائی ہے آپ کو ڈیوٹی ادا کر دیتی ہے اللہ پاک کو پوچھ لیا ہے آؤ چلیے تھوڑا جا کے صحیح مسلم کتاب الحج کھول لیں آؤ باب حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول لیں آؤ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے حج دا موقع حج دا موقع حج دا موقع اللہ تو انہوں بھی کرائے اللہ سانوں بھی کرائے اللہ کرونے تو جان چھڑائے اور دعا کرو اللہ کرونے تو جان چھڑائے اللہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے کر جاواں میرے دل دی یہ خواہش ہے میں حج کا بیدا کر آواں میرے دل دیاں آسان دے دم دم دیاں پیاسان بلا بے ساکی جام اس دے میں پی پی کے ٹھر جاواں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کرام کو فرمایا اے میرے صحابیوں اگر کوئی بندہ تواڈے کول گل پوچھ
مطلب ہے کہ دسو نا کملی والے نے تانوں دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا تے دسو کو جواب کیوں دو گے تے صحابہ کو بول کے کہتے نے کہا بندہ گتا وَأَتَّيْتَ وَنَصَحَتَ سونے تسا دین پہنچا بھی دیتا تسا دین سمجھا بھی دیتا تسا دین کو ٹوٹل ساڑھے تک پہنچا بھی دیتا دین دی عمل کرم دے تعلیم دے عطا پہ سکھا دیتے ہیں تے میرے پیغمبر نے کا ہاتھ ایڈ کر کے صحابہ بنوگری کا اشارہ کیتا میرے پیغمبر نے آسمان والے اشارہ کیتا میرے آقا آسمان والوں کر کے فرماتے ہیں اللہم شہد اللہ تو گواہ ہو جا اللہ تو گواہ ہو جا میں ڈیوٹی پوری کر دیتی ہے اللہ تو گواہ ہو جا میں حق سارا سنا دیتا ہے اللہ جی تسی گواہ ہو جاؤ میں جو تسی نازل کیتا میں پہنچا دیتا ہے اللہ تے جی وقار لہذا پتہ لگ گیا اللہ پاک نے بھی کہہ دیتا میرے پیغمبر نے پہنچا دیتا رسول اللہ نے بھی فرما دیتا دین پہنچا دیتا صحابہ نے بھی کہہ دیتا دین پہنچا دیتا لہذا پتہ لگا دین مکمل ہے اللہ کہہ رہے ہیں دین مکمل ہے کبھی والے کہہ رہے ہیں دین مکمل ہے صحابہ کہہ رہے ہیں دین مکمل ہے آج کوئی بندہ اٹھے اٹھ کے کہے نا بھائی نا دین مکمل کوئی نہیں دین اندر کمیاں تے خدایاں نے بھائی جان گل سیدھی سیدھی ہے نہ جھگڑائے نہ لڑائی ہے نہ کسی کا گریبان پکڑنا نہ کسی دی پگڑی اچھال دیں لیکن ہمیں ایک گل تے دسو ہن اللہ کہہ رہا دین مکمل ہے آج تک بندہ کہے دین مکمل نہیں وہ دسنا اللہ دی مننا کہ دی مننا میں رسول اللہ دی مننا کہ دی مننا اور میں صحابہ کرام دی مننا کہ دی مننا اہل بیت اطہار دی مننا کہ دی مننا اہل رسول دی مننا کہ دی مننا رب کعبہ دی قسم کھا کے کہنا ہاں اینا سارے چھڈیا جا سکتا ہے جڑا کبھی کہ دین نہ مکمل ہے میں انہوں چھڈن نہیں تیار ہاں لیکن میرا عقیدہ میرا ایمان ہے رب کا قرآن بھی مکمل ہے کملی والے کا سچا فرمان بھی مکمل ہے قرآن بھی مکمل ہے سونے دا فرمان بھی بولو مکمل ہے اللہ 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 میں قربان جاما سادہ خدا قرآن نت کرنا بیان تیری مرضی سجن تو من یا نہ من سادہ خدا قرآن نت کرنا بیان تیری مرضی سجن تو من یا نہ من حدیث رسول وچ خیری خیر منکر حدیث نال سادہ بھی بیرے منکر حدیث نال سادہ بھی بیرے میرے مسلک دی جان میرے نبی دا فرمان تیری مرضی سجن تو من یا نہ من اللہ 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 خالق کائنات دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين الله أكبر آپ کسی کو سمجھنا ہے وہ دی اپنی کرتی ہے نا کوئی سمجھنا نہ جائے وہ دی اپنی کرتی ہے کسی دی عقل وچ گل نہ آئے وہ دی اپنی کرتی ہے دین نہیں بھائی مکمل ہے شریعت مکمل ہے آج سمجھ نہیں آتا وہ سمجھیا جا سکتا ہے وہ تے غور کیا جا سکتا ہے وہ تے جناب علماء کو پوچھا جا سکتا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اللہ سورہ نحل پڑھئے آیت نمبر 43 پڑھئے 43 پڑھئے اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اگر توانوں کے تو گل سمجھ وچ نہیں آنے اگر توانوں کی تو پتہ نہیں لگتا اگر توانوں کسی مقام تو گل سمجھ وچ نہیں آندی تے پھر کی کرو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس
صحت دے دو معنی بن گئے ایک تیرا شان نزول دے مطابق معنی بنیا اللہ اکبر اللہ جتنے نبی آئے گا اللہ پاک نے بھیجے نے نہ اللہ پاک دے کافراں فرماتے نے اگر تانوں یقین نہیں آندا اہل ذکر کو پوچھ لو جاری تورات مانے کو پوچھ لو اسی پہلے جتنے بھی نبی بھیجے نے بشر بھیجے نے نجات بھیجے نے ایک گل ہو گئی تے دوسرا مانا فاسالو اہل ذکر اگر تانوں کسی گل دی سمجھ نہیں آندی اہل ذکر کو پوچھ لیا کرو اور اہل ذکر جنہاں نوں کیا جاندا ہے اہل ذکر تو مراد کملی والے نے اہل ذکر تو مراد صحابہ کرام نے اہل ذکر تو مراد اہل بیت نے اہل ذکر تو مراد آل رسول سے اہل ذکر تو مراد ائمہ کرام نے اہل ذکر تو مراد محدثین نے اہل ذکر تو مراد مجتہدین نے اللہ پاک پر اللہ میں قربان جاواں اللہ فرماتے ہیں فاسالو اہل ذکر اگر تانوں کسے گل دی سمجھ نہ ہوے اہل ذکر کو پوچھ لیا کرو اور جی پھر روڑا تے نوٹ دیا سی تیری کہنے آپ بھی دین سمجھا نہیں جا سکتا لہذا دین کو سمجھنے کے لیے آپ کسی ایک عالم پر اعتماد کرنے کسی ایک امام پر اعتماد کرنے وہ جیسے کہتا جائے ویسے مانتے چلے جائیں یہی تو قرآن کی آیت سے ثبوت مل رہا ہے نہیں بھائی نہیں یہ ثبوت نہیں مل رہا ثبوت کے لیے ایک جملہ نہیں چاہیے ثبوت کے لیے آیات کو ملانا پڑتا ہے پھر ثبوت ملیا آیا فاسالو اہل سمجھ آنی کہ نہیں آنی فاسالو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون اگر تانوں کوئی گل سمجھ وچ نہیں آندی تے اہل ذکر کو پوچھ لیا کرو اللہ سونیا اہل ذکر جو کہہ دے من لیا تے فرمایا نا نا اللہ پھر گل کی ہے فرمایا بالبینات اہل ذکر کو سمجھن واسطے دلائل دی ضرورت ہے جڑا بندہ کو سمجھائے گا وہ قرآن کی دلیل نال سمجھائے گا جڑا بندہ کو سمجھائے گا کبھی والے کی فرمان دی دلیل نال سمجھائے گا جڑا قرآن کی دلیل کو بغیر سمجھاوے وہ نہیں سمجھان والا جڑا حدیث کی دلیل کو بغیر سمجھاوے وہ نہیں سمجھان والا اصل اہل ذکر ہوے جڑا قرآن کے مطابق سمجھاوے کیونکہ ذکر اللہ نے قرآن کو کہا ہے اتنا نحن نزلنا الذکر ذکر اللہ نے قرآن پاک کو کہا ہے لہذا پتہ چل گیا سمجھائیں کہ قرآن کے دلائل نال سمجھائیں کہ میرے پیغمبر کے فرمان کے دلائل نال اللہ کی میں روکے سمے کملی والے سمجھا گئے دلائل نال سمجھا گئے قرآن کی آیتاں سمجھا گئے حدیثاں سمجھا گئے پہلے بھی آج بھی قیامت دی تک دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جڑا سمجھ میں نہ آ سکے ہر گل سمجھ آ چکی ہے کملی والے سمجھ آ چکے نے تیری سمجھ میں نہ آوے اللہ کا پاک دے سچی کر لے وے اللہ دی قسم اور سارا دین انج روشن ہو گیا ہے جویں دن دا اجالا روشن ہوتا ہے سارا سمجھ آ کے گیا کملی والے اللہ 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 اور میرے شیخ القرآن یاد آئے اللہ اللہ رحمت اللہ علیہ برکت سانو تے لوڑ کوئی نہیں رب کے دھیان دی مولا کسر چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دی اللہ 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 اکبر سانو تے لوڑ کوئی نہیں رب کے دھیان دی مولا کسر چھٹی کوئی نہیں سونے نو بنان دی ساتھ جاتے دورا تھوڑا مدنی مکا گیا دینی دنیا بھی گلا سبے سمجھا گیا لوڑ نہیں رہن دیتی لوڑ نہیں رہن دیتی برا جان دی لوڑ نہیں رہن دیتی برا جان دی چاچا بیت تم کو پہ گئی نبی سلطان دی فرمایا جا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله
بیٹھی ہر گل سمجھیے سانو کسے دے کوئی جان دی لوڑ کوئی نہیں اسی کبھی کسے مسئلے بات نے کسے دا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے اپنی والے کا فرمان کافی ہے حدیث ہے گل کبے دوری حدیث چھڑ دیو میں تانوں قرآن سمجھا دینا قرآن دی ہر آیت دا ترجمہ میں تانوں سمجھانا جا جیڑا تینوں سمجھاویں اسی سمجھنا ہی نہیں چاہندے اسی او سمجھیا جڑا کملی والے نے سمجھایا اسی او سمجھیا کہ تو سمجھاویں کیوں اسی پاگل اسی او سمجھیا جو کملی والے نے سمجھایا ہے جو آل رسول نے سمجھایا ہے جو اہل بیت نے سمجھایا ہے جو محدثین نے سمجھایا ہے جو صحابہ نے سمجھایا اسی او سمجھی بیٹھیاں اسی کسی کو سمجھ لینا ہے جے تو آج سمجھانا ہے اگر آج تو سمجھانا ہے یہ مطلب ہے اس کو پہلا جنہیں گزر گئے انہیں سمجھے ہی کوئی نہیں معذر اللہ 1400 سال ایسے گزر گئے قرآن کو کوئی سمجھ نہ سکا تو تو آج سمجھانے لگا ہے لے جا اپنی بات اپنے پاس ہمیں وہ دین چاہیے جو دین ہمیں رسول اللہ نے سمجھایا ہے یہ اللہ نے فضل میں سمجھی بیٹھی ساڑھی آج 1400 سال گزر گئے 1400 سال گزر دے پیانے اللہ دے فضل اسی آج بھی کملی والے مانا دامن چمڑے ہوئے آج بھی اسی کمسیتے کہاں روڑائی پڑے سانو کری حاجے نہیں کری پاسے جانے کری دیر سے خیالی ساڑھے کروندے نے بندے ساڑھے کروندے نے لوگ امدے نے جنہوں کی مسئلہ بن رہے اسی انہوں نے کاری جڑے مسامے اللہ دے فضل اسی کدی نہیں کدی پڑ گئے جنہیں کوئی قرآن ہوئے حدیث ہوئے انہوں نے جان دی لوڑ اللہ 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 میں قربان جاما توجہ کرنا خطر ہے اللہ 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 توجہ کرنا خطرات دی وقار خوف کر دے جانا دراؤ میں جنہیں باتاں کا ذکر بیان کرنا درا محبت نال پیار نال سندے چلے جائیں بڑا ایمان بہت باقیہ حضرت جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ دی زبان وچ سنیا اور فرماتے ہیں اسی کیویں چمٹے پیاں ملاد نبی دیاں داماں نال اسی کیویں چمٹے پیاں صحابہ دے طریقیاں دے نال 1400 سال گزر گئے نے بندے بدل گئے شہر بدل گئے زمانے بدل گئے سب بدل گیا ہے لیکن اسی نہیں بدلے اسی کملی والے دینا داما کیوں جی لگے ہوئے نا فرماتے ہیں جڑا شراج الحجہ گزرے آئے نا فرماتے ہیں شراج الحجہ کے اندر ایک چھوٹا جا بچہ میں دیکھیا اپنے ماموں دی گود میں بیٹھا تے بچے دا نام عبدالوہاب ہے نبی فضل ناخن بڑے ہوئے نے ناخن میں آخیا دے ماموں نو اس بچے دے ناخن کٹو نا لیکن ماموں کہنے لگا شیخ صاحب میری والدہ کہندی ہے اسی قربانی کرنی ہے لہذا سے قربانی تو پہلا بچے تے ناخن نہیں کٹنے 4 مہینے دا بچہ ہے صرف 4 مہینے دا بچہ ماں نے ناخن نہیں کٹے اس بچے تے فرماتے نے سے کہا 2-4 دن گزر گئے لیکن قربانی کے مسائل دیکھ تیاری لکھنا چاہتا سا مستدرک کے جناب میں کتاب کھولی اللہ اکبر المستدرک الصحیح فرماتے ہیں میں کتاب کھولیے ایک کتاب ہمارے میرے سامنے حضرت ابن عمر کا قول آیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں قول کو دیکھیا اشراج الحجہ کے اندر اپنے بچے تے ناخن کٹ دی پئیے گا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں بی بی تینوں ہن نہیں سی کٹنے چاہیے تینوں قربانی تو بعد کٹنے چاہیے سی حضرت شیخ صاحب فرماتے ہیں نہ پڑھ کے اکھاں چوں ہنجر دھر لائے واہ مالکا اہل حدیث آج بھی نبی دی سنت تے لگے ہوئے نے 1400 سال گزر گئے نے اس بی بی نو اللہ کے پتا کوئی نہیں کہ ابن عمر کا ایک قول ہے لیکن نبی نے اپنے بچے تے ناخن تاں نہیں کٹے کیونکہ کملی والے نے آکھیا جڑا قربانی دا ارادہ رکھدا ہے او چاہیدا ہے قربانی کرن تو بعد ناخن کٹیا کرے دی 14 صدیاں گزر گئیاں نے اسی لوکاں دے تانے بڑے سننے ہاں اسی لوکاں دے میرے بڑے برداشت کرنے ہاں اللہ دی قسمیں کئی کارے جتے ہیں جنہاں گھراں وچ تیاں بیٹھیاں بڑے ہو گئیاں نے لیکن انہاں دے ہاتھ پیڑے نہیں کیتے کیونکہ کوئی اہل حدیث نہیں لبیا اسی اپنا بیٹیاں بھی کسے غیر دے گھر نہیں دینا پسند کرتے کیوں ساڈی بیٹی دا منہج نہ چلا جائے ساڈی دھی دا عقیدہ نہ چلا جائے حضرت فضیلت الشیخ فرماتے ہیں میرے بیٹی کے متعلق پتہ لگا ماں باپ نے نکاح غیر حدیثاں دے
سرگرم کر دیتا سارے گھر والے کو پتا ہے یہ غیر جناب غیر حدیث ہے انہاں کی کرنا جدو بھی کوئی شہر چھڑا کے لے کے آنی انہوں چنان واسطے کہہ دینا کہتے ہیں کہ اللہ دے نام دیئے تو بچی کے لیے شیخ صاحب کئی مہینے گزر کہنے میں پانی ڈبو ڈبو کے روٹی کھانی میں کسی چیز نہیں کھاتا اس واسطے کہتے ہیں کہ غیر اللہ دے نام دیئے اللہ دے زیبکار سی جمتے بیٹھنے حدیثاں دینا اسی جمتے بیٹھنے کملی والے دے دامن دینا زمانہ سانو گاڑیاں کر دائے زمانہ سانو بڑا کر دائے دنیا سانو بابڑے کہیں دے رہے دنیا دے لوگ دیکھنیاں تو ساڑیاں شلوارہ اچھیاں بے خبے کہتے ہیں چھوٹے برہمہ دینا ستھنا پائی پھر دے رہے اسی رفیدین کرنیاں لوگ کہتے ہیں مکھمہ پہ جاتے ہیں اللہ جان دے کہ انج دے بندے بھی موجود ہیں جنہاں رفیدین کہتا ہے تو نہ دیہاں دیہاں دیتے گئے جنہاں تے شاہد دے دلونا دی حرکت کی دیئے انہاں گنیا گنیا کر دیا گیا نے لیکن پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے اسی اللہ دے پیغمبر دے دین تے قائم ہاں اسی اللہ دے پیغمبر دی سنت تے قائم ہاں آگے دلے مفتی صاحب دا کلپ سنیا میں بڑا دکھ ہویا کہتے ہیں میرے کو ایک بندہ آیا بیا بیا لگا میں تو آلے میں گل کرنا چاہنا ہاں میں آپ کا گل کرنے تو پہلا کوئی اصول بنا دا کہنے لگا جو اصول دے میں یہ جناب میں دوارا گل کروں گا دلیل اندر قرآن کے صحیح حدیث لانگا اور کہتے ہیں میں قرآن واقعہ اگر قرآن نہیں کسی ایسی حدیث سے ٹکرا گئی تو پھر کی کریں گا اور کہتا پھر میں صحیح حدیث لانگا میں کہا یہ صحیح حدیث قرآن میں ٹکرا گئی تو پھر کی کریں گا کہتا پھر میں بخاری مسلم کی روایت لانگا میں کہا جی بخاری مسلم کی حدیثاں پسند ٹکرا گیا تو پھر کی کریں گا اللہ جانتا ہے کوئی حدیث صحیح ٹکرا دی نہیں آپس دے اندر کوئی قرآن دی ہے میرے پیغمبر دے فرمان نال ٹکرا دی نہیں یہ غلط فہمی ہے لوکاں دی جڑے کہندے نے قرآن دی آیاتاں دی سنت ٹکرا دینا نے تیری سمجھ نہ ہوے تے الگ بات ہے تینوں پتہ نہ لگے الگ بات ہے تیری عقل اندر نہ آوے الگ بات ہے اللہ دی مینوں قسم ہے اسی جتن تک کملی والے دا کلمہ پڑھیا ہے اسی عقل چوک کے کملی والے دے کلمہ رکھ دتی ہے سونیا آپ پئی عقل جو منا دے جاؤ مان دے جاواں گے جویں جویں دے جاؤ کر دے جاواں گے کوئی ایسا دے ورگا پیار کرن والا تے آ کے وکھا کوئی ایسا دے ورگی محبت کرن والا تے آ کے وکھا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں صحیح سچی محبت کرن والے کملی والے دے نال اللہ دے پیغمبر دی حدیث تے کمی دو مائل کوئی نہیں میں منبر تے کھڑا ہاں باپ تو کھڑا ہاں رب دے کعبہ دی قسم چوک کے کہنا وا لے پیغمبر دی حدیث اگر میرا عمل پیغمبر دی حدیث کے خلاف ہوے اللہ دی قسم میں بڑے بڑے وچ معافی مانگ کے تھلے لٹ جاواں تے میں آکھاں میں نہیں مندا میرے پیغمبر دی حدیث جتھے آ گئی میں اپنی گل چھڈن تیار ہاں جتھے میرے پیغمبر دا قول آ گیا میں اپنا قول چھڈن تیار ہاں جتھے میرے پیغمبر دی گل آ گئی میں اپنی گل چھڈن تیار ہاں رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس اللہ میں قربان جاواں سنی دی ڈیوٹی ادا پہ کرنے انہاں دی ڈیوٹی تیر پہنچانا ہے ادا کر کے ساری ڈیوٹی کملے والے دی گل مننی ہے اسی اپنی ڈیوٹی ادا پہ کرنے اس ڈیوٹی وچ موت بھی قبول ہے اس ڈیوٹی وچ جانے بھی قبول ہے لیکن جو جناب نبی کہتے ہیں اسی دے کو ہٹنا کوئی نہیں میرے پیغمبر آخری گل کراں گل مکاواں اللہ دی قسم ہے ساڈا معیار تے جھٹ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر تشریف لے کر کے آئے میرے پیغمبر مکہ مدینے آئے اللہ 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 مدینے رونقاں لگیاں مدینے بہار آ گئیاں کملی والے بیان یار اللہ والا کی پیاری گل کرتا ہے نی تسی کٹیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نی تسی کٹیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو بڑی گلی دی جو لنگی
جاندہ پیارا سے میں کہ اٹھے دا محلہ سارا سے تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں اندر کستوری دیو دلیوں نے تسی کتیاں اس فتوالیاں دے سونے شہر مدینے دیو دلیوں اللہ اپنی میں چاہتی تو کھلار دے دے اتے چل دی رہی سرکار میرے اتے موڑ دے پاسے بے کھوڑنا اسا فوڑ موڑے ول ول ولیوں نے تسی کٹیاں اس فتوالیاں دے سونے شہر مدینے دیو گلیوں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاوا میرے پیغمبر مدینہ پاک اندر تشریف لے کر کے آئے ایک صحابی بیان کرتا ہے میں اللہ دے پیغمبر میں صحابت اندر بیٹھیا نبی نواز اللہ پر کھلیا ہویا سے اللہ نے میں جن کی ساریوں پر بند نہیں کیتا کبھی والے دی اللہ پیار کیتا ہے سیدنا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی مدینہ مکے جایا کرتے سونے کو دفعہ جا رہے ہیں ایک دفعہ گیا اپنی سواری میں روکیا بچے سواری بیٹھائی دیا آپ پڑا چلے گئے کچھ وقت کھڑے ہوئے تھے پھر واپس آ کے سواری میں بیٹھ گئے ساتھ آپ کہہ ابن عمر یہ کی کیتا ہے نہ کچھ نماز نہ لینی نہ دینی سواری اٹھے روکیا پوچھے چلے گئے یہ واپس آ کے جب بجا فرمایا بجا کملی والا ہے ایک دن اللہ دے پیغمبر نے سفر کیتا ہے نبی پاک نے یہ سواری روکی سی اللہ دے پیغمبر بھی اتنی دور جا کے واپس آئے سان میں نے کملی والے دی ادان پیار کیتا ہے میں نے سونے نبی دی ادان پیار کیتا ہے بھائی نات دے لوگوں محدثین نے صحابہ نے قدوسی نے کی ماد اللہ میرے نبی دی حدیثاں بیان کرنا کر سانو دین دے سڑک سے کبھی نہیں کیتی اس واسطے اللہ دا واسطہ ہے حدیث دے اعتبار کریا کر تو میں کو سمجھ نہیں آتی آج بندہ کیا دے جی چکوال اندر اللہ دے پیغمبر دا پیر لگیا ہے اسے بغیر تحقیقتوں نہ سمجھے نہ کتابیں نہ دلیل نہ راوی نہ منہج اسی اسے عقیدت نال ڈر جانے ہاں اوے ایتھوں ڈر کے اٹھے گئے کس واسطے کہ جناب نبی پاک دا پیر مبارک ہے اور دلیل بھی کوئی نہیں پھر بھی ڈر گیا سند بھی کوئی نہیں پھر بھی ڈر گیا راوی بھی کوئی نہیں پھر بھی ڈر گیا کتاب بھی کوئی نہیں پھر بھی ڈر گیا میں تنو کتاب بخاوا میں تنو حدیث بخاوا میں تنو سند بخاوا میں تنو راوی بخاوا پھر حدیث دیکھ کے میں نے یقین نہیں آتا میں نے اعتبار نہیں آتا میں نے 10 منٹ سے واقعہ تے کیا تھا میں نے 10 منٹ سے سنجامہ تے کیا تھا کسی بادشاہی مسجد یا خدا جگہ تے یہ مقصود ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے موہ مبارک بڑے ہیں اللہ کے پیغمبر کا عصا مبارک بڑا ہے سچ نہیں ہے منسوب ہے دیکھنے جانا نہ سند نہ دلیل نہ کتاب نہ راوی ہے کہ میں تنو دلیل بخاوا میں تنو کتاب بخاوا میں تنو حدیث بخاوا میں تنو راوی بخاوا میں تنو سند بخاوا پھر دیکھ کے ہمیں یقین نہیں آتا یہ رانجے دی کہانی پڑھے یہ رانجے دی قصے پڑھے نہیں رانجے دی کسی دی کہانی ہے نہ دلیل نہ سند نہ راوی ہے نہ کتاب ہے نہ باب ہے دین نو بھی مننا رانجے نو بھی مننا سسی نو بھی مننا پنو نو بھی مننا سونے سلطان نو بھی مننا کتاب بخاوا حدیث بخاوا سند بخاوا دلیل بخاوا راوی بخاوا تو پھر نہیں بنتا کس جامع کا کیویں سمجھا یا رسول بلغ میرے نبی نے ڈیوٹی پوری کری جاج کہتے ہیں کہ تیرے کا مطلب ہے تیرا یقین ہے کہ معاذ اللہ سونے نے ڈیوٹی پوری نہیں کی تھی واخر دعوانا